و صلات کے نہایت واجب الاحترام عزت معاد میری مراد حضرت علامہ مولانا پروفیسر پیر طریقت رہبر شریعت مفتی محمد رمضان صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، آپ کی موجودگی میں میرا ہر جملہ سورج کے سامنے دیا جلانے کے مترادف ہوگا۔ من آنم کہ من دانم، میں جانتا ہوں کہ میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے۔ حضرت والا شان کی موجودگی میں سبق سنانے کی کوشش کروں گا، صرف اور صرف انہیں، اور یہ ویسے بھی میرے بڑے پیارے ہیں اور مجھے ان کے ساتھ دلی الفت اور میں ان کی دعاؤں کا طالب ہوں، اور اس کے ساتھ ہی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین جناب محمد سردار صاحب، اور پھر ان کے والد گرامی محمد وزیر صاحب، سبحان اللہ، باپ بھی موجود ہے، دادا بھی موجود ہے، اور چچا بھی، رشتہ دار بھی موجود ہوں گے۔ میں اگر کسی کا نام نہیں لوں گا تو اس نے پریشان نہیں ہونا، اس نے اس چیز کو محسوس بھی نہیں کرنا کہ میرا نام نہیں لیا، میں ماموں کا بیٹا تھا، میں چاچو کا بیٹا تھا، میں دد پوترا سی، میں ملویر سی، میں مسیر سی، میں پھپھیر سی، میرا نام نہیں لیا۔ جن کی محفل میں آپ آئے بیٹھے نا، وہ گنبد خضرا کا مکی آپ کو بھی جانتا ہے، آپ کے ابا کو بھی جانتا ہے۔ بھائی محمد ندیم صاحب اور بھائی محمد وسیم صاحب، میرے دونوں بھائیوں کی شادی خانہ آبادی ہے، اور اسی سلسلہ میں یہ بزم سعید سجائی گئی ہے تاکہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات، ان کی عظمت اور شان احباب کے سامنے بیان کر سکیں۔ اور اس پرفتن دور کے اندر خصوصاً جب شادی کا موقع ہو تو سجن بیلی یار دوست بڑے مشورے دیتے ہیں ہلا گلا کرنے کے لیے کہ تیری مہندی ہے، یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کو بھی، ان کے والد گرامی کو بھی، اور وہ رشتہ دار احباب جو ان کے ساتھ منسلک ہیں، جنہوں نے صلاح مشورے کے ساتھ شیطان کا رستہ اختیار نہیں کیا، رحمان کا رستہ اختیار کیا، جنہوں نے دنیا داری اور دنیا داروں کو راضی نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے اور اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے رب ذوالجلال کے حبیب کی ذکر کی محفل کو سجایا۔ میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا کہ میں یہ باتیں شادی کے حوالے سے بھی ضرور میں کروں گا، لیکن بڑوں کی بنسبت بچے کثرت کے ساتھ موجود ہیں، تو بچے جو ہیں توجہ فرمائیں، بچے جو ہوتے ہیں نا وہ کورے کاغذ کی مانند ہوتے ہیں، ان کا دماغ جو ہوتا ہے سفید کپڑے کی طرح۔ آپ کوئی بات ان کے ذہنوں میں نقش کر دیں گے نا تو تا دم زیست وہ بات ان کے ذہنوں میں موجود رہے گی۔ ہمارا اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کریں، جو ہمارے عقائد و نظریات ہیں وہ ہم اپنے بچوں تک منتقل کریں، تاکہ جب وہ عالم شباب کو پہنچے تو وہ اس بات کا انہیں ادراک ہو، علم ہو کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ احباب ذی وقار، نہایت مختصر وقت کے اندر چند معروضات آپ احباب کی سماعتوں کے گوش گزار کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بڑی توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیں گے۔ حضرات ذی احتشام، ہر نبی حقیقت میں بیمار دلوں کے لیے روحانی طبیب بن کر آتا ہے، اور قرآن گواہ ہے کہ اس نسل انسانی کے اندر کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں کے اندر نفاق ہے، جن کے دلوں کے اندر منافقت ہے، اور جن کے دلوں کے اندر بغض رسول ہے۔ قرآن گواہ ہے اس پر، اور بدلتے حالات گواہ ہیں اس پر۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، حبیب پیارے، یہ جو منافق لوگ ہیں یہ تیرے اوصاف و کمالات کو تسلیم نہیں کرتے، جو معجزات اور جو کمالات ہم نے تمہیں عطا فرمائے ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں تو اپنی انگلیوں کو کاٹ کھانے دوڑتے ہیں۔ یہ تیرے اوصاف و کمالات، تیرے معجزات کو تسلیم نہیں کرتے۔ احباب ذی وقار، جہاں انبیاء اکرام بیمار دلوں کے لیے روحانی طبیب بن کر آئے ہیں، وہیں پر کبھی کبھی انبیاء اکرام کو انسانوں کے جسموں کا بھی علاج کرنا پڑتا تھا، جسموں کا بھی علاج کرنا پڑتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جب قوم کے سامنے آپ نے اپنی نبوت کے ثبوت پر دلائل پیش کیے، تو ان دلائل میں سے آپ نے ایک دلیل یہ بھی پیش کی، فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، فرمایا ماں کے بطن سے جو اندھا پیدا ہوتا ہے میں آنکھیں دیتا ہوں، سبحان اللہ، جو برس کی بیماری والا ہے، کوڑ کے مرض والا ہے، میرے پاس لے آؤ، میں ہاتھ لگاتا ہوں تو کوڑی صحت مند ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے یہ بات کی تو قوم نے آپ کا مذاق اڑایا، اور کئی ایک آدھ اندھے پکڑ لائے، برس کی بیماری والے پکڑ لائے، کوڑ کے مرض والے لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے جاتے آنکھوں کا نور واپس آتا جاتا، اور جس کے بدن پر ہاتھ پھیرتے جاتے کوڑ کا مرض دور ہو جاتا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ شفائے امراض ہر نبی کی صفت ہوا کرتی ہے۔ نبی کو نبی مان لینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، نبی کو نبی مان لینے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ نبی کی نبوت کی تمام صفات کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ نبی تو منافق بھی مانتے تھے، لیکن حضور کے کمالات نہیں مانتے تھے، حضور کے معجزات نہیں مانتے تھے۔ کافروں کا یہی تو کام تھا، منافق مانتے تھے لیکن یہ نہیں تسلیم کرتے تھے۔ چاند دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، مڑتا سورج بھی دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے۔ تو لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کو نبی مان لینا ایمان نہیں ہے، بلکہ نبی کی نبوت کی تمام اوصاف و کمالات صفات کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اچھا جی، ایک کلمہ گو مسلمان ہے، وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا نبی وہ ہے جسے غیب کا علم نہیں ہے، میرا نبی وہ ہے جسے غیب کا علم نہیں ہے۔ حضور کی صفت کا انکار ہو گیا نا۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھا لیکن غیب دان نہ مانا، صفت کا انکار ہو گیا، تو پھر نبی کو مانا تو کیا مانا؟ ایک کلمہ گو مسلمان ہے، وہ ہمارے سامنے یہ کہتا ہے کہ میرا نبی وہ ہے جس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ حالانکہ علامہ بدر الدین عینی نے بخاری شریف کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ نبی آنکھ سے دیکھنے کا محتاج نہیں ہوتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ میرے بھائی نے کہا تھا کہ بات آپ نے سمجھانی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اپنے ناقص علم کے مطابق چند باتیں آپ کو سمجھا جاؤں۔ ایک کلمہ گو مسلمان یہ کہتا ہے کہ میرا نبی وہ ہے کہ جس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے جی؟ دیوار جو ہے وہ ثقیل ہوتی ہے، 4 انچی دی 9 انچی دی 13 دی، چلو لا دو نا۔ دلیل کیا ہے جی؟ اس کی موٹائی ہے، ثقیل ہے۔ یہ دلیل دی جا رہی ہے نبی کے مقابلے میں۔ علامہ بدر الدین عینی نے لکھا کہ نبی آنکھ سے دیکھنے کا محتاج ہی نہیں ہوتا، نبی نگاہ بصیرت سے اور نور بصیرت سے پوری کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ پھر مان کہ تیری بشریت اور ہے، نبی کی بشریت اور ہے۔ وہ بشریت ایسی بشریت ہے کہ سب بشروں سے عالی ہے، اور نورانیت ایسی نورانیت ہے کہ سب نوروں سے نرالی ہے۔ یہ انکار کر دیا تو پھر کلمہ کیا پڑھا تم نے؟ ایک وہ ہے شخص جو کہتا ہے کہ میرا نبی وہ ہے جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیا فرماتے ہیں؟ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ میرا امام تو یہ لکھ گیا، اور ایک کلمہ پڑھنے والا کلمہ گو مسلمان کہتا ہے کہ میرا نبی وہ ہے جس کا نام محمد اور علی ہے، اس کو ذرے کا اختیار نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ تیرا نبی ہوگا جسے ذرے کا اختیار نہیں ہے۔ جن کا کلمہ میں نے پڑھا ہے وہ منبر پر بیٹھے ہو، ہاتھ ڈالے، بخاری کے اندر ہے نا، ہاتھ ڈالے آسمان کی طرف ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ جنت میں چلا جائے، اور کہے میرے صحابہ اگر وہاں کا پھل یہاں لانا منع نہ ہوتا تو میں تمہارے لیے انگوروں کا ایک خوشہ توڑ۔ اب کلمہ تو پڑھ لیا لیکن غیب دان نہیں مانا، کلمہ تو پڑھ لیا مختار کل نہیں مانا، نبی تو مان لیا، کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن یہ کہا کہ میرا نبی وہ ہے جو مردہ زندہ نہیں کر سکتا۔ میں کہ پھر کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھ لو۔ دیکھیں نا جی، ایک کلمہ کو مسلمان کہتا ہے کہ جی میرا نبی وہ ہے کہ جسے ذرے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر یہی سوال کسی عیسائی کے سامنے کیا جائے اور وہ کہہ دے کہ تیرے قرآن 3 پارے کے اندر یہ بات لکھی ہے، میرے نبی کا خاصہ اس میں بیان کیا گیا ہے، میرے نبی کا وصف وہاں بیان کیا گیا، تو کہتا ہے کہ میرا نبی وہ ہے جسے اختیار نہیں ہے، تو پھر چھوڑ ایسے نبی کو جس کے پاس اختیار نہیں، تو کلمہ پڑھ عیسیٰ علیہ السلام کا، بتا پھر تیرے پلے کیا رہ گیا؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ نبی کو نبی مانا ہے تو نبی کے تمام اوصاف و کمالات کو بھی مان۔ اگر سارے اوصاف و کمالات کو مانے گا پھر تیرا ایمان مکمل ہوگا۔ اس سے آگے چلیں۔ احباب ذی وقار، حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی، بھائی مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر عرض کرتے ہیں ہمارے بھائی یوسف، ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی، آپ کچھ کیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام توحید پرست، رب کو ماننے والے، اپنے بھائیوں سے کہہ دیتے میں کوئی مشکل کشا ہوں، میں کوئی حاجت روا ہوں، میں کوئی محتاج ہونا نہیں، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں،
کسی حکیم یا طبیب کے پاس لے جاؤ، آنکھیں دکھاؤ، آنکھوں کا نور واپس آ جائے گا۔ نانا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا، قرآن گواہ ہے، سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میری قمیض لے جاؤ، فرمایا میری قمیض لے، ہر بات توجہ طلب ہے، فرمایا میری قمیض لے جاؤ، میرے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دینا، آنکھوں کا نور واپس آ جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مانا بیٹے ہیں، بات نہیں کی کہ قمیض مشکل کشا نہیں ہوتی، ہم مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، قمیض کیا کر سکتی ہے؟ قمیض چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف کی قمیض اپنے چہرے پر ڈالی، آنکھوں کا نور واپس آ گیا۔ بھیجنے والا بھی نبی، لینے والا بھی نبی، ادھر بھی نبی ادھر بھی نبی، ادھر باپ ہے، ادھر آپ کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اگر بات نہیں کی تو حضرت یعقوب کہہ دیتے بھلا قمیض بھی مشکل کشا ہوا کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس قمیض پر کوئی کیمیکل لگا ہوا تھا، کوئی ایسی اس کے اندر اجسام موجود تھے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر قمیض لگنے کی دیر تھی تو آنکھوں کا نور واپس آ گیا۔ حضرت یوسف کا بھیج دینا قمیض کا اور خاموشی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قمیض لے لینا اور اپنے چہرے پر ڈال لینا، اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت یعقوب کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی کے بدن کے ساتھ قمیض لگ جائے وہ قمیض بھی مشکل کشا ہو جاتی ہے۔ ارے جس یوسف کے بدن کے ساتھ قمیض لگ جائے وہ مشکل کشا ہے تو نبی کتنا مشکل کشا ہے۔ جی انہاں تو ہدیاں دسو نا، نال دی گلی جا کے تھوڑا جائے، میں ڈاڈیاں نہیں کرنا چاہتا، میں آدھا میٹھیاں میٹھیاں ہو جانا۔ ایڈی سیر چڑھ گئی، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فیصلہ انہوں نے کرنا تھا بھائی جی، وہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی محتاج نہ لے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، عاجز ہیں، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے جی۔ وہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بدن کے ساتھ قمیض لگ جائے وہ با اختیار ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ قمیض اتنی برکت والی ہو گئی کہ آنکھوں کا نور، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا، بالکل قرآن کی نص ہے۔ میرے جانے کے بعد بھی میں اگر بات کر رہا ہوں تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، میرے جانے کے بعد میرے محترم میرے بھائی اس بات کے ذمہ دار ہیں، آپ کو قرآن سے دکھا سکتے ہیں، اور قربان جائے ان پر بھی اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل کے اندر وسعت عطا فرمائے۔ مغرب سے لے کر عشاء تک درس قرآن دیتے ہیں، اور یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ان کی مجلس میں ضرور بیٹھا کریں جی، مجلس میں ضرور بیٹھا کریں، میرا رب ان کے توسل سے آپ کے سینے بھی کھول دے گا، اور یہ ان کی محنت ہے، ان کی کاوش ہے۔ یہ جو محفل سجی ہے نا کسی وجہ کے بغیر نہیں سجی، یہ سارا فیض انہی کا بانٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ محفل سجی ہے۔ آخر انہوں نے بتائی ہے نا کہ ہندوانہ رسم و رواج نہیں کرنے چاہیے جی، ڈھول کی تاب پہ رقص نہیں کرنے چاہیے جی، بچیوں کو نچانا نہیں چاہیے، کچھ تو بتایا ہی ہوگا نا۔ یہ اسی کے ثمرات ہیں کہ ہم نے شیطان کو راضی نہیں کیا بلکہ رب رحمان کو راضی کیا۔ اب آبیدی وقار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ لگے، آنکھوں کا نور واپس آ جائے، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لگے، حضرت یعقوب کی آنکھوں کا نور واپس آ جائے۔ آباد کرے تیرے اور میرے آقا مولا صلی
اللہ علیہ وسلم کی ایک کافر آنکھوں سے نبینا ہو گیا، لیکن اس کی بیٹی میرے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والی، بڑے طبیبوں حکیموں سے علاج کروایا، آنکھوں کا نور واپس نہ آیا۔ ایک دن میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آئی، میرے لجپال کریم آقا کے پاؤں مبارک زمین پر لگے، جب میرے حضور تشریف لے گئے، جہاں حضور کے قدم لگے وہاں سے خاک اٹھا کر گھر جا کر اپنے ابا کی آنکھوں کے اندر ڈالا، آنکھوں میں خاک جانے کی دیر تھی، آنکھوں کا نور واپس آ گیا۔ پھر ہم کیوں نہ پڑے سب سے